تو ہمارے ساتھ پروگرام کے سیگمنٹ میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات آئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ احکامات آپ کو مل چکے ہیں، اور کیا اب شاپنگ مالز اور بازار ہفتے کے 7 دن کھلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ارشد صاحب۔ ہاں جی، مجھے بالکل ابھی 5 منٹ پہلے سپریم کورٹ کے آرڈرز ملے، اس سے پہلے مجھے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بریف کر دیا تھا، اور جو بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز ہوں گے انہوں نے غالباً، میں نے ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھا آرڈر، لیکن جلدی میں نے گلمس کیا، اس کو گو تھرو کیا ہے، تو یہ کیا ہے کہ وہ NCC کو ہم آج ہی لکھ دیں، NCOC کو، اور ان سے اگر پرمیشن مل جائے تو آپ مالز کھول دیں۔ اور یہ وجہ بھی اسی لیے اس کی پیش آئی کہ جو لاسٹ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں 7 مئی کو ہوئی تھی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی، اس کا پوائنٹ نمبر 2 تھا، جو ڈیسیشنز تھی NCC کی، کہ جی آفیسز، شاپنگ مالز، پبلک کانگریگیشنز، ویڈنگ ہالز اینڈ پبلک گیدرنگز وڈ ریمین کلوزڈ انٹل May 31, 2020۔ تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے شاپنگ مالز نہیں کھولے تھے، اور اب ہمیں سپریم کورٹ کا حکم آیا ہے کہ جی آپ NCC یا NCOC سے پوچھ لیں، اور آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ دیر میں لیٹر چلا جائے گا سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے کہ جی یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور اگر ہمیں NCC نے جو انہوں نے خود فیصلہ پرائم منسٹر نے کیا تھا، اس کو انہوں نے اگر پرائم منسٹر سے پوچھ کے کریں گے یا اس کے بغیر ہی ہمیں جو بھی ڈائریکٹ کریں گے ہم اس حساب سے کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، ابھی تک جب سے کرونا پینڈیمک آئی ہے، بہت سے لوگ یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ بہت سارے پالیسی ڈیسیجنز جو ہیں اس میں سندھ حکومت لیڈ لیتی رہی ہے، لیکن اب جب لاک ڈاؤن ہٹانے کی بات آتی ہے تو کچھ ایشوز میں کہا جاتا ہے جی وفاق نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور ہم وفاق کے فیصلے فالو کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں لیڈ لیتے ہیں اور باقاعدہ آپ کو کریڈٹ بھی ملا، بہت پذیرائی بھی ہوئی آپ کی فیصلہ سازی کی کہ جو لرننگ کرو تھا پینڈیمک کے حوالے سے فیصلہ سازی بطور چیف منسٹر سندھ اور آپ کی ٹیم اس پہ آگے تھے، لیکن جہاں پہ کوئی سوالات اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں وفاق نے نہیں کیا؟ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، انیشیٹ ہم نے کیا تھا، ہم نے پہلا قدم اٹھایا تھا، اور پہلا قدم اسی لیے اٹھایا تھا کہ کوئی اور اٹھا نہیں رہا تھا، اور میں نے تو پہلی بار 13 مارچ کو جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی تو یہ لاک ڈاؤن کی بات کی تھی، اور اس کا آج کل جو ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ لاک ڈاؤن علاج تھا۔ لاک ڈاؤن اس ڈیزیز، اس انفیکشن کی اسپریڈ کو مینیج کرنے کے لیے ضروری تھا، تاکہ ہماری ہاسپٹل فیسلٹیز ایگزاسٹ نہ ہو جائیں اور ہمارے میڈیکل پریکٹیشنرز جو ہیں وہ بے بس نہ ہو جائیں، اور میرا خیال ہے بالکل صحیح ڈیسیشنز تھے ہمارے، اور اس سے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈیسیشنز لینے کے بعد باقی سب صوبوں نے ان ڈیسیشنز کو فالو کیا، اور 1 اپریل کے بعد تو فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ اس وقت کی بات نہیں، 1 اپریل سے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، میں نے تو جیسے کہا تھا نا 13 مارچ کو بھی میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کریں، اور پھر کچھ ادھر ہیزیٹیشن ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے پہلا قدم اٹھایا تھا، لیکن 1 اپریل کے بعد تو جو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم وہی کر رہے ہیں، تو دس از نتھنگ نیو۔ جو چیزیں فیڈرل گورنمنٹ نے کھولنے کے لیے کہی تھیں، ہاں کچھ ہمیں شروع میں اعتراضات تھے، اعتراضات ہم نے اپنے بتائے، اور کچھ چیزیں ہم نے نہیں بھی کھولی۔ فار ایگزامپل، ہم نے آج سے 14 اپریل کو ہی کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہیئر سیلونز اور وغیرہ کھول دیں، تو ہم نے نہیں کھولے تھے، ہمارا نہیں خیال تھا کہ وہ ٹھیک ٹائم تھا ان کو کھولنے کا۔ باقی تو جو چیزیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہی ہے، کبھی بھی کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈا۔ اس وقت بھی جو آپ نے پہلا سوال کیا ارشد صاحب، شاپنگ مالز کا تو فیڈرل گورنمنٹ نے منع کیا ہوا تھا نا، تو ایک کلیکٹیو ڈیسیشن، اور پچھلی آج سے 2 ہفتے پہلے سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ جی کلیکٹیو ڈیسیشنز لیں، اور ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے اور نیشنل ڈیسیشن ہونی چاہیے۔ نیشنل ڈیسیشن 7 مئی کو یہی تھی کہ شاپنگ مالز بند رہیں 31 مئی تک۔ اگر اسلام آباد میں جیسے ابھی بتایا گیا کہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، جہاں تک مجھے پتہ ہے ابھی تک کھلے نہیں ہیں، کھولنے کا کہا گیا ہے، تو اگر انہوں نے بغیر فیڈرل گورنمنٹ کے اجازت کے ڈیسیشن لی ہے تو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن تو انہوں نے وائلیٹ کی ہے۔ ہم تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے، ایک پالیسی ڈیسیشن سینٹرل لیول پہ ایک ہونی چاہیے پورے ملک کے لیے، ہم وہ فالو کر رہے ہیں۔
اور ابھی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ان سے پوچھ لیں، فیڈرل گورنمنٹ سے ہم پوچھ رہے ہیں اور جو وہ کہیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، ایک امپریشن ہے اور شاید اس میں چند حقائق بھی ہوں کہ وفاق سندھ سے ناراض نظر آتا ہے، سندھ وفاق سے ناراض نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ کرونا کے حوالے سے جو فیصلہ سازی ہے، یہ ساری اپروچ جو ہے ٹو گورننس، ڈفرینٹ اپروچز، وہ کیا کھل کے سامنے آ گئی ہیں آپ کی اپروچ میں اور وفاقی حکومت جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے؟ کیا فرق ہے پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کی اپروچ میں اور پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی اپروچ میں؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا ارشد صاحب، ناراضگی ایٹ لیسٹ ہمیں تو نہیں ہے، ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں۔ ہماری اپروچ پہلے دن یہی تھی کہ جی ہمیں لوگوں کی زندگی بچانی ہے اور پہلی پرائرٹی لوگوں کی زندگی کو دینی ہے۔ اگر وہ اپروچ غلط ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ ہمیں پہلی جو پرائرٹی دینی تھی کہ اکانومی نہ بیٹھے، میرا خیال ہے وہ غلط ہے۔ اکانومی دنیا بھر میں جو ہے اس کرونا اور کووڈ کے جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہے، اور وہ ملک ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں نے لوگوں کی زندگی کو زیادہ اہمیت دی، اور ایگزامپلز موجود ہیں، ان لوگوں میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی جلدی شروع ہوئی ہے۔ میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور ٹائم بھی نہیں اتنا کہ میں آپ کو ڈفرینٹ ممالک کی ایکسپیرینسز جو ہوئی ہیں اس کووڈ میں وہ بتاؤں، لیکن یہ تو بہت کلیئر ہے نا، آپ نیوزی لینڈ دیکھ لیں، ویتنام دیکھ لیں، کمبوڈیا دیکھ لیں، ان لوگوں نے ایک الگ رکھا۔ میں اور سندھ حکومت بھی یہی چاہ رہی تھی کہ 13 مارچ سے جب میں نے کہا تھا کہ 2 ہفتے کا سخت قسم کا لاک ڈاؤن رکھیں، یہ ہو جاتا تو یہ جو باقی اسپریڈ کی وجوہات ہوئی ہیں نا، میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا کہ کیا کیا مسٹیکس ہوئی ہیں، یہ ساری وجوہات نہیں ہوتی، اور یہ وجوہات نہیں ہوتی تو اسپریڈ نہیں ہوتا، اور آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے۔ ہم لاک ڈاؤن کی بات آگے اکانومی کو ریوائیو کرنے کی طرف گامزن ہوتے، میرا یہ خیال ہے۔ تو بالکل غلط الگ الگ اپروچز تھیں، میرا خیال ہے کہ ہماری اپروچ صحیح تھی کہ ہم نے لوگوں کی زندگی کو پرائرٹی دی، اور وہ اگر پورے ملک میں عمل درآمد اس کا پراپر طریقے سے 15 مارچ سے 31 مارچ کو ہو جاتا، اور پھر 1 اپریل سے 14 اپریل تک ہم 15 اپریل تک ہم کھلنے کی بات کرتے اور 15 اپریل کے بعد ہم اوپن اپ کر جاتے، تو وی وڈ ہیو بین ان اے مچ بیٹر پوزیشن۔ یہ میرا خیال ہے اور سندھ حکومت میں ہمارا خیال ہے۔ کیا سندھ حکومت کو تمام تر سہولیات اور اکوپمنٹ وغیرہ دیا گیا جب سے یہ سارا کرائسس شروع ہوا؟ این ڈی ایم اے نے بھی آپ کو ڈائریکٹلی اکوپمنٹ، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ ڈاکٹرز کے لیے ساری چیزیں مہیا کی؟ جی بالکل مہیا کی ہیں، جو ہمیں چاہیے تھی اس حساب سے نہیں اور اتنی جلدی نہیں۔ ہمیں بیسیکلی دیکھیں اس میں سارا ایشو جو تھا نا وہ سپیڈ، اس پینڈیمک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے، یا اس وبا پہ جلدی قابو کرنے کے لیے سپیڈ واز آف ایسنس، اور ہم نے یہی کیا۔ ہم نے، جیسے میں کئی بار کہوں، ہو سکتا ہے ہم نے غلطیاں کی ہوں، لیکن ہم نے وہ شروع میں جو پینڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے لاک ڈاؤنز کیے 26 فروری سے ہی شروع کر دیے تھے نا، جیسے پہلا کیس آیا تھا 13 مارچ کو، صرف 28 کیس تھے ملک میں آن دا 13 مارچ، اور اس دن اگر پینڈیمک کو پراپرلی ڈیل کر کے ہم سب بند کرتے تھے، وہ سپیڈ ہم رکھتے، اور اس 1 مہینے میں 15 مارچ سے 15 اپریل تک ہم انشور کرتے کہ ہمارے پاس سارا اکوپمنٹ، جس میں پی پی ایز ہیں، جس میں وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں، یہ سب آ جاتی، تو اب آج انسٹیٹ کے وہ جو مکسڈ قسم کے سگنلز اور میں نہیں مانوں والی بات تھی، اور پھر یہ بھی کہنا کہ جی نہیں لاک ڈاؤن سے فائدہ بہت ہوا لیکن لاک ڈاؤن کرنا نہیں ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو اب خیر انگریزی میں کہتے ہیں there is no use crying over spilt milk، پر ٹھیک ہے، ہمیں سیکھنا تو چاہیے نا جو ہماری غلطیاں ہوئی۔ میرا خیال ہے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں ہم نے اس پینڈیمک کو سوئفٹ اس کا رسپانس نہ دینے میں، اور جو مکس سگنلز کی بات کرنے میں، اور پھر بعد میں ان چیزوں کو اپنی وکٹری ڈکلیئر کرنے میں کہ دیکھیں ہم نے تو کہا تھا لاک ڈاؤن کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن کا خود ہی ایڈمٹ کیا ہے کہ بہت فائدہ ہوا ہے، اور اب یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن الٹا نقصان دے رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ رائٹ، وزیر اعلیٰ صاحب، اب یہ لاک ڈاؤن افیکٹولی تقریباً ختم ہی ہو جائے گا، تو
تو آپ کے پاس پروجیکشنز بھی ہوں گی کہ اب لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو اینڈ آف مئی اور اس کے بعد کتنے میکسیمم کیسز جا سکتے ہیں, کتنے پازیٹیو کیسز آ سکتے ہیں, اور فیٹیلیٹی کی کیا فگرز آپ کے پاس پروجیکٹڈ ہیں اس حوالے سے کہ لاک ڈاؤن اگر ختم کیا جاتا ہے تو ورسٹ کیس سینیریو کہاں پہ ڈیولپ ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم آج صبح ہی میں نے اس کے اوپر ایک میٹنگ کی ہے تو نمبرز میرے سامنے ہی ہے, میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں. 15 مئی تک جو ہم 3 ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں وہ کر رہی تھی اس پہ, جو میتھس کر رہی تھی اور ماڈلنگ کر رہی تھی. انہوں نے کہا تھا, میں صرف ڈیتھس کی بات کرتا ہوں کہ 15 مئی تک ایک نے کہا تھا 834 ڈیتھس ہوں گی, دوسرے نے کہا تھا 894, اور تیسری ایجنسی نے کہا تھا, تیسری جو کر رہے تھے, کہ 915 ڈیتھس ہوں گی. ایکچوئل ڈیتھس 873, تو ان کے درمیان بالکل ہوئی ہیں جو تینوں ہوئی ہیں. اب انہی ایجنسیز تینوں نے 31 مئی اور پھر 15 جون کے نمبرز کے, میں جلدی کرنے کے لیے صرف 15 جون کے نمبرز کہتا ہوں. ان میں سے ایک نے جو لاک ڈاؤن میں ایزنگ آف ہوئی ہے, انہوں نے پہلی پریڈکٹ کی تھی کہ یہ ہوگی, باقی 2 نے نہیں کی ہے. اور وہ پریڈکٹ کرنے کے بعد ایک ایجنسی بتا رہی ہے کہ 15 جون تک 4676 ڈیتھس ایکسپیکٹڈ ہیں. جو یہ وہ ہے آرگنائزیشن جس نے یہ فیکٹر ان کیا ہوا ہے کہ جی 2 ڈیسیشن آ جائیے یا آگے آتی رہے گی, بٹ انہوں نے یہ عید کی اور جو عید کے سے ریلیٹڈ اوپننگ اپس ہوں گی ان کو فیکٹر ان کیا تھا. تو انہوں نے 4676, ایک نے 2544 اور تیسری نے 3726 ڈیتھس کا کہا ہوا ہے. نمبر آف انفیکشنز کو چھوڑ دیں, وہ بھی بتا دوں, ایک نے ایسٹیمیٹ کیا تھا 39,432 اور باقی نے, ایک نے 38, ایک نے 40 اور آج اسی کے قریب ہے. اور 15 جون میں ایک ایجنسی کہتی ہے 2,01,278 اور باقی 1,06,000 اور 1,15,000 کہہ رہی ہیں. تو دس از واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ. یہ تو کافی اسکیری سینیریو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو آپ پروجیکشنز اور فگرز بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا خراب نہیں ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے, لیکن جو پریڈکشنز ہیں, جو نمبرز ہیں, ان کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. اسی لیے ہم ابھی بھی یہ کوشش کریں. جب میں ایسے سب موقع مل گیا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اوپننگ آپ ساری چیزیں کھل جائیں گی, شاپنگ مالز کھل جائیں گے, ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے. ایک چیز میں آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے کہوں گا کہ ابھی بھی گھروں پہ رہیں, بلا وجہ بالکل گھر سے نہ نکلیں. اگر کوئی ضرورت ہے تو گھر سے نکلیں, لیکن ساری احتیاطی تدابیر جس میں ماسک پہننا, بار بار ہاتھ دھونا, جو فاصلہ ایک دوسرے سے کم از کم 6 فٹ کا رکھنا, یہ چیزیں کریں تو آپ نہ صرف اپنی جان بچائیں گے, لیکن آپ اپنے ساتھیوں کی جان بھی بچائیں گے, اپنے دوستوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اور خاص طور پہ بزرگوں کی, یا وہ لوگ جو زیادہ ولنریبل ہیں کو موبلٹیز کی وجہ سے اس انفیکشن سے. رائٹ, چیف منسٹر صاحب, ماسک کے حوالے سے کچھ ممالک جنہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمیاں کی, انہوں نے ماسک کمپلسری کر دیا ہے. سندھ حکومت اس حوالے سے کچھ سوچ رہی ہے کہ جو لوگ باہر نکلے ان کے لیے ماسک کمپلسری کیا جائے؟ ہم نے آلریڈی کہا ہوا ایڈوائزری تو ہے کمپلسری کرنے کے لیے. اگین کمپلسری کا مطلب ہے کہ جو نہ پہنے اسے کسی قسم کی پینلٹی دی کی جائے. لیکن ایٹ لیسٹ میں نے ابھی وہ پورا ریٹن آرڈر سپریم کورٹ کا نہیں پڑھا, لیکن میں نے جو ٹی وی پہ ٹکرز دیکھے تھے اس میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ٹکرز چلے تھے کہ جی اگر کوئی SOPs کو وائلیٹ کرے تو نہ آپ اس کو بند کریں, اس دکان کو نہ سیل کریں, آپ صرف امپلیمنٹ کرائیں. کیسے ہم امپلیمنٹ کرائیں گے وداؤٹ اینی پینل ایکشن, وہ مجھے نہیں پتا. لیکن میں فی الحال تو ایڈوائزری ہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ اور سب کے ساتھ مل کے. اور ماسک ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی N95 تو خیر پہننا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ وہ صرف ICU فیسلٹیز میں, یا وہ لوگ جن کو کلوز کانٹیکٹ میں پیشنٹ سے آتے ہیں ان کو پہننا ہے. سرجیکل ماسک بھی پہننے کی مل جائے تو ٹھیک ہے, ادروائز پہننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر پہ بیٹھ کے کپڑے سے ماسک بنا سکتے ہیں, آپ اپنا چہرہ اور ناک کور کر سکتے ہیں, بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے بھی یہ احتیاط لوگ کر سکتے ہیں. تو صرف یہ میسج پاس آن کرنا ہے اور یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ ماسک پہنیں. باقی اس کو کمپلسری کرنا اور نہ پہننے کی وجہ سے کوئی پیونیٹیو ایکشنز لینے,
اس پہ ابھی غور ہم نے ایسے اس طریقے سے کیا نہیں ہے. رائٹ. چیف منسٹر صاحب, ٹرانسپورٹ کا آپ نے ذکر کیا, تو جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے اور ساتھ ٹرینز, منسٹر فار ریلویز بہت ٹرینز کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی یہ بھی فیسیلیٹیشن اب آپ کرنے جا رہے ہیں کہ نہ ٹرینیں بھی چلیں گی, انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ بھی شروع ہو جائے گی؟ ایز آئی اسپیک, ایز ریکارڈنگ دس پروگرام وتھ یو ارشد صاحب, ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے. ہم بہت زیادہ اپریہنسو ہیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے. انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے کہ ایک جگہ جہاں پہ ہو سکتا ہے پینڈیمک ابھی تک نہ پہنچا ہو, اور ایسے ملک میں 80% علاقے ایسے جہاں پینڈیمک, میرا خیال 70-80% ضرور ہوں گے جہاں پہ پینڈیمک نہیں پہنچا ہے. ہمارے دیہات پائیں لاج سیف ہے ابھی تک, لیکن یہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ شروع کرنے کا مطلب ہے کہ پوٹینشلی انفیکٹڈ لوگ ایک جگہ سے ان لارج نمبرز دوسری جگہ پہ جا سکتے ہیں. اس لیے ہم بہت زیادہ اپریہنسو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پورے ملک میں ہو رہا ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا. جیسے میں نے بتایا, ایز وی اسپیک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے, یہ صلاح مشورہ کر کے میں اپنے کولیگز کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ, میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں تو وہ تو بالکل منع کرتے ہیں. اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جس لوگوں سے ہمیں پوچھنا چاہیے ان سے ہم نہیں پوچھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ, اگین کوئی کنٹیمپٹ وغیرہ میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن سپریم کورٹ اگر میڈیکل ایکسپرٹس کو بلا کے اور ان سے بھی رائے لے لیتی تو اچھا رہتا. جو لوگ پینڈیمکس کو جانتے ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے تو وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے تھے. تو ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان میڈیکل ایکسپرٹس سے صلاح مشورہ کر کے اور ڈیسیشن پہ آئیں. لیکن ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, جیسے ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی فیصلہ ہونا چاہیے, تو پھر ہمیں کچھ فیصلے جو ہم اگری جن سے نہ بھی کرتے وہ کرنے پڑتے ہیں. چیف منسٹر صاحب, ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کو آپ یہ اپلیکیشن دیں کہ ان ایکسپرٹس کو, میڈیکل ایکسپرٹس جو انفیکشس ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کو بھی سنا جائے اس حوالے سے؟ ابھی تو میرے خیال آرڈر آ گیا ہے, کل ہیئرنگ دوبارہ بھی ہے صبح. راکٹ سائنس کی مجھے, اچھا کل میں کہہ دوں گا, میں آپ نے جو کہا ہے, بٹ میں اگین نہیں, میں نے نہیں کہا, میں ویسے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. میں کہہ دوں گا ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو, آپ نے کہا ہے, میں بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ مجھے کسی کو ایڈوائز کرنا پڑے یا بتانا پڑے. میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. چیف منسٹر صاحب, وفاقی حکومت اور منسٹر فار پلاننگ, منسٹر فار ریونیو کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری بہت حد تک بڑھ سکتی ہے, اور جو نمبرز وہ دے رہے ہیں وہ بھی کافی خوفناک ہے کہ 18 ملین آر ایکسپیکٹڈ کہ وہ بے روزگار ہو جائیں. آپ کے سندھ میں بھی اسی طرح معیشت پہ فرق آ رہا ہے, اثر پڑ رہا ہے, اور جو پروجیکشنز اس حوالے سے وفاقی حکومت کر رہی ہے, اب وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے یا کہ اکنامک پالیسیز میں پہلے دن سے ہی کچھ مسائل تھے؟ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹو, میں خیر آپ نے خود ہی جواب دے دیا. کرونا تو پہلا کیس ہمارے پاس فیبرری 26 کو آیا ہے, اس کا اثر اپریل میں آنا شروع ہوا ہے, اس لیے مارچ میں تو ہم کھلے ہوئے تھے, سب کچھ کھلا ہوا تھا. آپ ہماری 9 مہینے کی پرفارمنس دیکھ لیں کیا رہی ہے. اگر 9 مہینے کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی تھی, سیٹسفیکٹری تھی, تو ہم پورا بلیم کووڈ پہ ڈال سکتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری کوئی پرفارمنس, اکنامک پرفارمنس کوئی اتنی اچھی تھی, بلکہ اٹ واز بلو سیٹسفیکٹری, اٹ واز کلوز ٹو فیلئر. اور اوبویسلی اس کووڈ کے آنے سے, کرونا کے آنے سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے, تو ہم بہت زیادہ افیکٹ ہوئے. تو آئی ڈو اگری ود دا فیڈرل گورنمنٹ کہ جی ہاں بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, لیکن کوئی اس سے پہلے بھی کوئی ہم بہت اچھا نہیں کر رہے تھے.